بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور رمضان کی ایک خاص عبادت ہمارے اوپر فرض کی گئی۔ روزے جو رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے، ہم نے اس عبادت کو انجام دیا، ہم نے اس عبادت کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک فرض عبادت ہے، رمضان کی عبادت، لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس کا رمضان کے روزوں سے خاص تعلق ہے، لیکن وہ عبادت رمضان کے بعد ہے، رمضان میں نہیں ہے، اور وہ عبادت بھی روزوں ہی کی عبادت ہے۔ رمضان کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے جس کو شوال کہا جاتا ہے، شوال کے مہینوں میں ایک نفل عبادت روزوں کی دی گئی ہے، بڑی اہم عبادت ہے، بڑی خاص عبادت ہے، مختصر سے عبادت ہے، مختصر سا عمل ہے، لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ عمل کیا ہے؟ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے شوال کے مہینے میں 6 نفل روزوں کا رہنا۔ رمضان کے روزے جس نے رکھ لیے پورے 30 روزے، اور اس نے پھر رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، ثواب آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر اس کے بعد اس نے شوال کے روزے بھی رکھے، کان کصیام الدہر، تو اسے پورا سال مستقل روزے رکھنے کا ثواب ملے۔ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے، اتنی بڑی اس کی فضیلت۔ علماء اکرام نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے اور اس کا حساب لگایا ہے کہ ان 6 روزوں کی وجہ سے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب کیوں مل رہا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا اس کو اللہ رب العزت 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے رمضان کے پورے 30 روزے رکھ لیے، تو ان 30 روزوں کو اگر ملٹیپل کیا جائے، اس کا کیلکولیشن کیا جائے، تو ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے، اور 30 روزوں کا ثواب اس حساب سے پورے 10 مہینوں کے برابر ہو جائے۔ اب سال میں 12 مہینے، ہم نے 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا، تو بچ گئے صرف 2 مہینے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی برکت سے یہ خاص انعام فرمایا کہ اگر 6 روزے اور رکھ لیے جائیں تو 2 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے، ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر۔ اس طریقے سے پورے کے پورے آپ کو 12 مہینے، پورے کے پورا کا پورا سال روزہ رکھنے کا آپ کو ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو جائے گا۔ یہ ایک کیلکولیشن ہے جو علماء اکرام نے کیا ہے، بلکہ ایک روایت ہے، روایت میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح الجامع میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر، کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ 10 مہینوں کے برابر ہیں، وصیام 6 ایام بعدہ بشہرین، اور اس کے بعد کے جو روزے ہیں 6 روزے یہ 2 مہینوں کے روزے کے برابر ہیں، فذالک صیام السنہ، یہ پورے کے پورے 1 سال کے روزے ہیں۔ تو جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لے، اس کو پورا کمپلیٹ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو، اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ لیکن اس موقع پر
دو غلطیاں خاص طور سے دیکھنے میں آتی ہیں، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ رمضان گزرتا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 6 روزوں کا فوری رکھ لینا ضروری، حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، یہ ایک غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لینا ضروری ہے، فوری رکھنا ضروری نہیں۔ آپ 10 کے بعد، 11 کے بعد، آخری شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جو غلطی نظر آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 6 روزوں کو کنٹینیو رکھنا ہے، لگاتار رکھنا ہے۔ یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ یہ 6 روزے اگر الگ الگ رکھتے ہیں، 2 کر کے، ایک روزہ کر کے آپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ کو یہ ثواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ تو لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں، اس کے اندر ڈسٹینس آ سکتا ہے، گیپ آ سکتا ہے، آپ 2 روزوں کے درمیان فصل کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، اور ایسے ہی رمضان ہوتے ہی یہ روزے رکھنا بھی ضروری۔ اور ایک اہم بات آخر میں یہ بھی ہے کہ عموماً رمضان ہوتے ہی یہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی عید کے نام سے ایک اور عید کی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے کسی روایت سے نہیں۔ روزے آپ نے رکھ لیے، بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہم نے کر لیا، بس اتنا ہی عمل ہے حدیث سے ثابت، اتنا ہی کر لینا کافی ہے۔ شوال کے 6 روزوں سے متعلق یہ کچھ اہم باتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔